اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطب، حدیث نمبر 5771، اردو ترجمہ۔ اور ابو سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی حدیث کا انکار کیا۔ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہی نے ہم سے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ چھوت یہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ غصے میں حبشی زبان بولنے لگے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور کوئی حدیث بھولتے نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 5772، امراض میں چھوت لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ اور حمزہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتی تو نحوست 3 چیزوں میں ہوتی، گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ حدیث نمبر 5773، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 5774، اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض اونٹوں والا اپنے اونٹ تندرست اونٹوں والے کے اونٹ میں نہ چھوڑے۔ حدیث نمبر 5775، اردو ترجمہ۔ اور زہری سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سنان بن ابی سنان دولی نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پر ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا کہ ایک اونٹ ریگستان میں ہرن جیسا صاف رہتا ہے، لیکن جب وہی ایک خارش والے اونٹ کے پاس آ جاتا ہے تو اسے بھی خارش ہو جاتی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ حدیث نمبر 5776، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگنا کوئی چیز نہیں ہے اور بدشگونی نہیں ہے، البتہ نیک فعل مجھے پسند ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نیک فعل کیا ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات منہ سے نکالنا یا کسی سے سن لینا۔ حدیث نمبر 5777، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیے جانے سے متعلق بیان۔
اس قصے کو عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے سعید بن ابی سعید نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیے میں پیش کی گئی۔ ایک یہودی عورت زینب بنت حرث نے پیش کی تھی، جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جتنے یہودی ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم مجھے صحیح بات بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پردادا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا پردادا تو فلاں ہے۔ اس پر وہ بولے کیا آپ نے سچ فرمایا، درست فرمایا؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو تم مجھے سچ بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بولیں بھی تو آپ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے، جیسا کہ ابھی ہمارے پردادا کے متعلق آپ نے ہمارا جھوٹ پکڑ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے لیے تو ہم اس میں رہیں گے، پھر آپ لوگ ہماری جگہ لے لیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے، واللہ ہم اس میں تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے دریافت فرمایا کیا اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صحیح بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس جذبے نے آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ سچے ہوں گے تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطب کی حدیث نمبر 5771 سے 5777 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔